السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونسلم علی حبیبہ الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا قلوبنا مولانا محمد سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اولیاء و صلحاء امتہ اجمعین وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ جل شانہ کے بے شمار کرم و احسان اور حضور قائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار کرم و عنایات کہ ان کی توفیق سے آج ہمیں ایک نورانی محفل میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ آپ کا ہمارا اس محفل میں آنا بیٹھنا سننا سنانا پروردگار اعلیٰ جل شانہ قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آج کے اس محفل میں یہ بھی ہم برکت حاصل کر رہے ہیں جو اسٹیج پر کئی سارے علماء آئمہ رات خوان حضرات بھی تشریف فرما ہیں، رونق کے اسٹیج ہیں۔ آپ حضرات ابھی نعت خوانی کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا سماعت کر رہے تھے اور برکتیں حاصل کر رہے تھے، اور تھوڑی دیر کے لیے ہمارے مولانا مارواری زبان میں بھی آپ کے سامنے کچھ بیان کیا۔ آج کی ہماری یہ محفل ایصال ثواب کی خاطر رکھی گئی ہے۔ جناب حاجی عبد الرحمن عرف
حاجی گلو صاحب مرحوم، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ اس محفل پاک کی برکت سے غریب کی رحمت فرمائے اور اگلی منزل اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے اور جنت الفردوس میں پروردگار اعلیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پسماندگان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ مذہب اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم لوگ جو ایصال ثواب کرتے ہیں وہ یقیناً ہمارے گزرے ہوئے احباب عزیز و اقربا جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں میں جو کچھ ہم نیکیاں ہماری زندہ زندگی میں جو کر کے ایصال ثواب جو کرتے ہیں وہ یقیناً ان کی روح کو پہنچتی ہے اور ساتھ ساتھ میں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ انہیں راحت بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، بلکہ سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا کہ حضور زندوں کا تو زندوں پر حق ہوتا ہے، دنیا سے جو چلے جاتے ہیں تو ان گزرے ہوئے لوگوں کا جو حق ہے اب زندوں پر کیا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اب زندوں پر حق یہ ہے کہ دنیا میں ان کے لیے کچھ نیکیاں کریں، تلاوت قرآن کریں، کلمہ شریف پڑھ کر کے ان کو ایصال ثواب کریں، تو یہ اب زندوں پر مردوں کا حق ہے یہ، اور بے شک تو ہے ہی، اور ہمارے نیکیوں کا ان گزرے ہوئے مرحومین کو ضرور احساس ہوتا ہے، وہ جانتے بھی ہیں۔ اولیاء کرام بزرگان دین کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں ایک عام مسلم بندے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ ایک عامت المسلمین کی کیا شان رکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، کہ وہ بھی اپنے قبروں میں رہ کر کے، اپنے قبروں میں دفن ہو کر کے، جب کوئی انسان کے دوست اقربا عزیز قریب ان کے قبر پر جاتے ہیں تو احادیث کریمہ میں ان کا ثبوت ہے کہ باقاعدے سے آنے والے زندہ بندے کی پاؤں کے آہٹ اور آواز کو وہ میت میں دفن شدہ میت سنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عام بات ہے، اولیاء کرام کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بات ہی سب الگ ہے۔ عام مسلمان کی حیثیت یہ ہے ان کے قبر میں کہ وہ ان کی پاؤں کے آنے کی آہٹ سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں تک کہ احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ آنے والے کو میت پہچانتی ہے کہ میرا فلاں دوست یا فلاں عزیز قریب میرے پاس آ رہا ہے۔ یہاں تک احادیث کریمہ میں آپ کو مواد ملے گا، ثبوت ملے گا انشاءاللہ۔ مگر اب وہ دوسری دنیا میں چلے گئے جس کو دنیا برزخ بولتے ہیں۔ اب دنیا برزخ کا جو بھی ماحول ہے اسی ماحول میں رہنا ہوگا۔ ہم تو دنیا میں ہیں، ظاہری دنیا میں، تو ہمارا ماحول کچھ اور۔ دنیا برزخ میں جب بندہ چلا جاتا ہے تو اس کا ماحول بدل جاتا ہے۔ حشر کے میدان کے دنیا میں جائے گا تو اس کا اور بھی بدل جائے گا۔
یہ تو اسٹیج بائی اسٹیج مسئلہ ہوتا ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ سنتا بھی ہے اور اس کو جانتا بھی ہے. سنتا بھی ہے، اس کو جانتا بھی ہے. اور حدیث کریمہ میں آپ نے سنا ہوگا، اس کے علاوہ قرآن پاک کے حوالے سے میں عرض کروں کہ قرآن شریف میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ ضرور چکھے گی. یہ تو ایک مختصر سا عام سمجھانے کے لیے ترجمہ ہے کہ ہر جاندار کو موت ہے، بس اس کو مزہ چکھنا ہے. آپ خود دانا ہیں، سمجھتے ہیں، سننے والے سب بیٹھے ہوئے علماء کرام کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. آپ نیچے بیٹھے ان کو سب کو سمجھانا گزارش کر رہا ہوں بھی چکھنا کتنی دیر ہوتا ہے، اور چکھنے کی تاثیر اور ذائقہ جو انسان کے زبان پہ لگتا ہے وہ چکھنا زبان سے ہوتا ہے، دانت سے نہیں ہوتا ہے. منہ میں بے شک دانت ہیں، منہ میں زبان بھی ہے، لیکن چکھنے کا مدار جو ہے وہ اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ نے زبان کے تعلق سے رکھا ہے. زبان سے چکھے تو اس کو ذائقہ ملے. دانت سے تو آپ چبائیں گے، وہی چیز چبائی ہوئی زبان سے ٹچ ہوگی نہ چبائی ہوئی، تبھی آپ کو لذت محسوس ہوگی. آپ کو یہ لذت کب تک ہوگی؟ جب تک آپ اپنے منہ کے اندر اس کو گھماتے رہیں گے، کوئی لذیذ چیز کو، کھانے کی چیز کو جو گھماتے رہیں گے، نیچے گلے کے نیچے اتر گئی تو بس تھوڑی دیر کے بعد اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تو عام طریقے سے مسئلہ ہے. سمجھ میں بات یہ آئی کہ مومن بندہ یا ہر جاندار مخلوق اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قرآن شریف میں کیا لفظ ہے؟ موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کا مزہ جو اس کو چکھ لیتا ہے، اب چکھ لینے کے بعد وہ مزہ موت کا چلا جاتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء انبیاء کرام کا تو تعلق جو قبر میں ہے اس کی بات ہم کرنے نہیں جا رہے ہیں. ایک عام مسلمان کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی قبر میں موت کی مزہ چکھ لی اس نے، چکھنے کے بعد وہ بھی حیات رہتا ہے. اب حیات رہتا ہے تو یہ بھی آپ جانو کہ جب ایک جانے والا جاتا ہے دوست، اس کی پاؤں کی آواز کو پہچانتا ہے، وہ سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب بھی سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، سلام بھی سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے. وہ پہچانتا ہے کہ میرا فلاں عزیز میرے قبر میں آیا ہے. تو یہ کون پہچانے گا؟ مردہ تو پہچانے گا. اس میں کچھ احساس ہوگا کچھ اس کی بدن میں، اس کی میت میں، تبھی یہ چیزیں اس کو حاصل ہوں گی. تو یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ہے. تو یہ عامۃ المسلمین کا جب حال یہ ہے تو اس پر آپ اندازہ لگائیے کہ اولیاء کرام بزرگان دین جو ہیں، انبیاء کرام اس سے بڑھ کر ہیں، صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، ان کا حال اگر ہم بیان کرنے جائیں تو ان کے لیے تو وضاحت آئی ہے کھلی کہ انبیاء کرام کے جسم پاک کو حکم نہیں ہے زمین کو کہ ان کو وہ کھا سکے. وہ اپنے قبروں میں، اپنی سمجھو کہ مزاروں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے باحیات رہتے ہیں. بلکہ کئی سارے بزرگوں کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا. آپ کو میں سنا ہوں کیا، بڑے بڑے علماء مشائخ آپ کے یہاں آتے ہیں اور مجھ جیسا ایک کم علم آ کر کے بیٹھ کے سنا ہے، وہ آپ لوگوں کو تو ایک تو سمجھو کہ بڑی بات مانی جائے گی، لیکن یاد رکھو کہ اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ انبیاء کرام کی شان بڑی بلند و بالا رکھی ہے، اور اللہ پاک جل شانہ کے فضل و کرم سے انبیاء کرام، اولیاء کرام اپنے قبر میں حیات ہے، زندہ ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور کی شان میں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ.
کئی اولیاء کرام کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ بھی وہ اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوتیں کرتے ہیں. کسی قبرستان میں آئے کبھی قبرستان میں، ابھی حال میں وہ آواز بند ہو گئی. کئی لوگ سنتے تھے، شاید سندھ کے کسی قبرستان میں سنتے تھے کہ رات کے ٹائم میں بڑی بڑی آواز سے قرآن شریف کی تلاوت کا آواز لوگ سنتے تھے قبرستان میں سے. بتائیے قبر کے اندر جو ہے قرآن شریف کی آواز آئے تو وہ زندہ اندر دفن ہو کے تو نہیں پڑتا تھا نا، میت ہوتی. اور جو بزرگ ہو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شان عطا فرمایا ہو تو اس طریقے سے وہ اپنے قبر میں بھی قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. اسی لیے تو سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت میں فرمایا تھا، اپنی وصیت میں، کہ میری قبر جو ہے وہ قد آدم کے برابر کھودی جائے. کیا مطلب اس کا؟ شوق تھا کیا کہ قد آدم تک جو ہے اندر جو ہے مجھے تکلیف نہ ہو بیٹھنے اٹھنے میں؟ ایسا تھا نہیں. اس لیے کہ سرکار تشریف لائیں گے قبر میں اور اعلیٰ حضرت فرماتے کہ میں سویا رہوں یا بیٹھا رہوں یہ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور آئے تو میں کھڑا برابر ہو سکوں، میں حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکوں. ارے یار ایک عاشق رسول، ایک دیوانہ اپنے سمجھو عقیدت اور محبت کی بات اپنی حیات طیبہ میں کرتا ہے کہ میری قبر کو قد آدم کے برابر کھودنا تاکہ حضور کی آمد پر آمد رضا کھڑا ہو سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مثالیں کس کی ہیں؟ برزخی دنیا میں، برزخی دنیا میں وہ حیات ہیں، یہی سبق ملے گا قوم کو. خیر وہ اپنی جگہ پر کل ملا کر کے مذہب اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بے شک جو کچھ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو آرام بھی پہنچاتا ہے. سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کل شریف 10 کل شریف اگر پڑھ کر کے کسی قبرستان کو یا قبر والے کو یا میت کو بخش دے تو سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل شانہ اس کی قبر کو نور سے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات اس کے علاوہ کوئی ایک بزرگ تھے، وہ سفر میں جاتے جاتے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں قبرستان آ گیا. اور یہ آپ لوگ بھی عادت بنایا کرو، چاہے آپ سواری پہ سوار ہوں، چاہے وائیکل پہ ہوں یا کوئی کسی سادن میں یا سواری میں جا رہے ہوں، قبرستان کے آگے سے گزرو تو یہ عادت بنا لو کہ قبرستان آ رہا ہے تو اس سے پہلے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے 3 کل شریف پڑھ لو، جاتے جاتے بخش دیا کرو. سبحان اللہ کیا بات. عادت بنائیں گے تو بہت ثواب ملے گا آپ کو. تو بزرگ جا رہے تھے، قبرستان سامنے آیا، کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد 3 دفعہ، کتنے دفعہ؟ 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کر کے بخش دیا تمام قبر والوں کو. لیکن اس بزرگ نے دیکھا تھا جب جاتے جاتے اولیاء کرام جو حالات دیکھتے ہیں کہ قبر میں کس کو کیا ہو رہا ہے، بلکہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں پیچھے سوار تھا، سواری پر کھچر پہ میں سوار تھا، میں پیچھے تھا، حضور آگے تھے. 2 قبروں کے درمیان میں سواری ہماری گزری نا تو وہ جو سواری تھی نا وہ بدکنے لگی. مشکات المصابیح کی حدیث شریف ہے. ہم لوگ قبر پہ پھول ڈالتے ہیں، کوئی پودا ڈال دیتے ہیں، سر جو ہوتا ہے وہ کس لیے، کیا اس کا مطلب ہوتا ہے؟ اس حدیث سے آپ کو سمجھاؤں گا میں. اس مطلب اصل بنیاد یہ حدیث پاک ہے. بدکنے لگی تو حضور علیہ السلام سواری پہ اتر گئے.
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ یہ درخت کے کھجور کا یہ جو ہرا پتہ ہے اس کو توڑ، شاخ ہے اس کو توڑ دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شاخ کو توڑ کے ہری تھی کھجور۔ حضور علیہ السلام نے اس کے 2 حصے فرمائے۔ کتنے حصے؟ 2 حصے فرمائے۔ ایک شاخ ایک قبر میں گھڑی حضور نے اور دوسری شاخ دوسرے قبر پر، لیکن وہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسی کوئی عجب والی بات دیکھتے تو حضور علیہ السلام سے فوراً مطالبہ فرماتے یا رسول اللہ یہ احسان ہے صحابہ کرام کا تا قیامت آنے والے امت مصطفیٰ پر، تا قیامت آنے والے امت مصطفیٰ و صحابہ کرام کا احسان ہے یا رسول اللہ یہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضور دیکھ رہے تھے، بلکہ صرف حضور نہیں دیکھ رہے تھے، حضور علیہ السلام جس سواری پر سوار تھے ان کو بھی عذاب نظر آیا تب بدکا ہو۔ حضور علیہ السلام جس سواری پر سوار تھے وہ بدکا، وہ قبر میں عذاب دے کر کے بدکا تھا۔ حضور رک گئے، شاخ گاڑی، عرض کی یا رسول اللہ کون سے گناہ میں یہ مبتلا تھے؟ فرمایا کہ ایک تو ایسا تھا کہ دنیا بھر میں زندگی میں چغلیاں کھاتا تھا، اس عذاب میں پھنسا ہوا۔ دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، ہمیشہ ناپاکی کے حالت میں رہتا تھا، بچتا نہیں تھا، اس عذاب میں یہ مبتلا ہے۔ تو یا رسول اللہ اس کی حکمت کیا ہے کہ آپ نے شاخ توڑ کر کے 2 حصے کیے، ایک گڑھا ادھر ایک گڑھا ادھر۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک یہ ہرے رہیں گے اللہ کا ذکر کریں گے، یہ شاخ اللہ کا ذکر جب تک شروع رہے گا ان پہ عذاب ہلکا ہو جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان قبر والوں پر عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک۔ تو وہ بزرگ جو قبرستان سے گزرے نا تو دیکھا کیا، کئی سارے قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا قسم قسم کے۔ وہ بزرگ 3 کل شریف پڑھ کے بخش کے چلے گئے۔ 12 مہینے ہوئے، واپس اسی سفر میں واپس لوٹے، کیا دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نورانی شکل والے لوگ، بڑے بڑے تھال لیے ہوئے اور سفید کپڑا اس کے اوپر نورانی ڈھاکا ہوا، ایک قبر سے دوسری قبر میں، تیسری قبر میں، چوتھی قبر میں، ایسے پورے سمجھو قبروں میں وہ راؤنڈ مار رہے ہیں۔ وہ بزرگ اپنے مشاہدے سے دیکھ رہے ہیں۔ کسی سے پوچھا کہ بھیا ہو کون تم؟ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ یہ ایک قبر میں، دوسری میں، دوسری میں، تیسری میں، یہ تھال لیے ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 12 مہینے پہلے کوئی ایک بزرگ یہاں سے گزرا تھا، 3 کل شریف ان قبر والوں کو بخش کے چلا گیا، وہ 12 مہینے ہوئے ابھی تک وہ ہم بانٹ رہے ہیں، پورا نہیں ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ثواب پورا نہیں ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ بے شک بزرگوں کی نظریں بھی باکمال ہوتی ہیں، تو انہوں نے مشاہدے سے دیکھا کہ قبر والوں کا حال یہ ہو رہا ہے، اور اس قبر والوں کو بخشنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنے رحمت سے انہیں نوازتا ہے اچھے کلموں کے ساتھ۔ تو اس کا یہ بھی ہمیں ثبوت اہل سنت جماعت کے عقائد کے اعتبار سے عقیدہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ آگے چلیے، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے اسی تعلق سے۔ اب یہ سال ثواب کی محفل ہے تو کچھ آپ کو یہ اسی کے تعلق سے سناؤں آپ کو۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے شریف میں آپ کی خانقاہ ہوتی، تو خانقاہ میں وقت ہوتا تو بڑے بڑے اکابر اور بزرگ اولیاء آتے آپ کے مبارک مجلس میں بیٹھنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے۔ اتفاقاً ایک دن کیا ہوا، ایک نوجوان آپ کی خدمت میں آیا۔ نوجوان خدمت آیا، بہت مایوس، بہت غمناک ہو کے بیٹھ گئے۔ حضرت نے دیکھا کہ یہ بہت اس کے چہرے پہ غم، اپنے کشف سے مشاہدے سے دیکھا کہ اس کو تکلیف ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا دکھ ہے بھئی آج تیرے چہرے پہ تو غم،
کہ حضور میں اپنے والدہ کے قبر پر گیا تو میں نے والدہ کے قبر میں دیکھا کہ اس کو عذاب ہو رہا تھا. پھر کہا کہ جنید بغدادی کے سوائے کوئی علاج نہیں ہوگا، آپ کے دربار میں آیا ہوں. سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث پڑھی حضور علیہ السلام کی. وہ کیا حدیث شریف ہے؟ وہ حدیث شریف یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر کے کسی میت کو بخش دے اور اس کو عذاب ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کلمہ شریف کی برکت سے اس پہ عذاب ہلکا فرما دیتا ہے 70,000 مرتبہ. وہ حدیث پاک اپنے راویوں کی سند کے حساب سے وہ ضعیف. دل میں خیال فرمائے کہ جنید بغدادی نے فرمایا کہ آج موقع ہے، حدیث ضعیف ہے وہ صحیح بھی ہو جائے گی اور اس بندے کا کام بھی ہو جائے گا. من میں یوں ہاتھ نہیں اٹھائے، اپنے الفاتحہ کر کے ہاتھ اٹھاتے نہیں، من میں جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی والدہ کی نیت کر کے کہ مولا جو کچھ یہ 70,000 کلمے جو میں نے پڑھ کے رکھے ہیں اس کی والدہ کی ارواح کو میں نے بخش دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی دیر ہوئی وہی بیٹھا ہوا ہے خزبند میں حضرت کے، ہنسنے لگا. کیا بات ہے، ہنسنے لگا. فرمایا کیسے ہنسی آئی کہ حضور اب تو میری والدہ بہشت کے جھولے میں جھول رہی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیوں بھائی اتنی دیر میں تو غمناک تھا، ابھی تو ہے اس طرح کا ہنس رہا ہے کہ حضور اب وہ بھی باکمال شخص تھا. وہ نوجوان ہماری طرح نوجوان نہیں تھا. وہ بھی سردار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک صحبت یافتہ تھا. وہ بھی پہنچی ہوئی ہستی تھی. اس نے بھی فرمایا کہ حضور آپ نے من میں میری والدہ کو کلمے بخشے، اس کی برکت سے ہوا ہے، اس کی برکت سے ہوا ہے. ثابت یہ ہوا کہ یقیناً ہم اہل سنت والجماعت کے عقائد کے حساب سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو کچھ ایصال ثواب کسی میت کے پیچھے کرتے ہیں تو اس کو ثواب یقیناً ملتا ہے اور باقاعدے سے اس کو راحت بھی پہنچتی ہے. بلکہ ایک حدیث شریف اور آپ کو عرض کروں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے شریف کی لوگ کہتے ہیں ہم وہ حدیث میں چاہیے، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اور خدا جانے سوائے بخاری کے کوئی نام نہیں لیتا ہے کہ بخاری شریف میں ہونا چاہیے. ایسا تو ہے نہیں کہیں کہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے وہی حدیث مانی جائے، دوسری سیاستہ کی حدیثیں ہوں تو وہ نہ مانی جائیں، ایسا تو ہے نہیں. آقا علیہ السلام کی تو لاکھوں کروڑوں احادیث کریمہ بیان فرمائی ہوئی ہے. کسی محدث نے کوئی کتاب بنائی، کسی محدث نے کیا کتاب بنائی حدیث کی روح سے. حضرت سیدنا ایک صحابی رسول حضور کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسا کوئی کام بتائیے جس کام کرنے سے میری والدہ کو ہمیشہ ثواب ملے. اب حضور سے وہ صحابی عرض کر رہے ہیں، غالباً حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کے. حضور نے فرمایا کہ ہاں میں تجھے ایک ایسا اچھا کام بتاتا ہوں، وہ اگر کرے گا تو جب تک وہ رہے گا، وہ تیرا کام جب تک رہے گا اس کی برکت سے تیری والدہ کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا. یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ کنواں کھدوا دے دو. مدینہ پاک میں ایک کنواں کھدوا کر کے تو وقف اللہ کر دیتے رہتے ماں کے نام سے، جو آئے اس میں پی. جب تک اس میں پانی لوگ پیتے رہیں گے، چیونٹیاں پیتی رہیں گی، پرندے پیتے رہیں گے، جانور پیتے رہیں گے، انسان پیتے رہیں گے، سارا کا ثواب اس پینے کا ثواب اس پانی کا تیری والدہ کو ہمیشہ کے ہمیشہ ملتا رہے گا. اس لیے تو ثواب جاریہ کے تعلق سے جو حدیث پاک ہے ثواب جاریہ ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا. ایک وہ انسان جو اپنے گزرنے کے بعد نیک اولاد چھوڑ کے گیا اور نیک اولاد والدین کے حق میں ہمیشہ مغفرت و رحمت کی دعا مانگتا رہا تو وہ ایک ثواب جاریہ ہے. یا کوئی بندہ دنیا کے اندر
ایسا کوئی درخت سایہ دار یا ایسا کوئی مکان یا اچھا مسافر خانہ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر مسجد بنا کے گیا یا مدرسے کا کوئی حال بنا کے گیا اور ایصال ثواب کر کے چلا گیا تو جب تک اس میں ذکر خیر ہوتا رہے گا، مسجد میں مدرسے میں اس درخت کے نیچے جتنے سارے جانور تک بھی بیٹھیں گے سائے میں، انہیں آرام ملا تو وہ بھی ثواب اس میت کو یقین ہمیشہ ہمیشہ ملنے والا۔ یہ سب احادیث کریمہ کے تعلق سے باتیں ہیں۔ اس باتوں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ بے شک ایصال ثواب مذہب اہل سنت جماعت کے اعتبار سے برحق ہے، اور ہمیں ہمارے گزرے ہوئے میتوں کے پیچھے ایصال ثواب کرنا چاہیے تاکہ ان کی روح ہم سے راضی رہے، اور ان اچھے کلموں کے ساتھ اور اچھے سے ایصال ثواب کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ انہیں اپنے قبر میں آرام اور راحت بھی پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے مرحومین کو ہم یاد کریں، بھول نہ جائیں۔ اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ آپ قبرستان جایا کرو۔ ہفتے میں جنت البقیع شریف میں حضور علیہ السلام خود تشریف لے جاتے قبرستان میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مزاروں پر حضور تشریف لے جاتے اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعائیں مانگتے، مغفرت کی حضور دعا مانگتے، حضور خود تشریف لے جاتے۔ اس لیے قبرستان میں جا کر کے ان تمام ہمارے گزرے ہوئے جو احباب ہمارے ہیں ان کو ہم ایصال ثواب کریں گے، قبرستان جائیں گے تو کئی سارے فائدے ہوں گے۔ ہمارے دل میں بھی احساس ہوگا کہ یا اللہ یہ بیچارے ہم سے پہلے چلے گئے، ایک دن ہمیں بھی اس قبر میں دفن ہونا ہے۔ یہ بھی انسان کے دل میں احساس ہوگا، اس احساس کے ذریعے سے ہمارے دل میں خوف خدا بھی ہوگا، ہمیں ہماری موت بھی یاد رہے گی۔ موت یاد رہے گی تو انشاءاللہ ہمارا دل چاہے گا تو کچھ نہ کچھ ہم نیکیاں اس زندگی کی آنی فانی زندگی میں ہم کچھ نہ کچھ نیکیاں کما کے پھر دنیا سے رخصت ہوں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آخرت اچھی ہوگی، ہماری قبر بھی بہتر ہوگی۔ اس لیے دوستو عزیزو، مذہب اہل سنت جماعت یہ ہمارا حق مذہب ہے، اسی پر ہمیں چلنا ہے، اور جو عقائد اہل سنت جماعت کے تعلق سے جو ہمیں دیے ہوئے جو عقیدے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک جل شانہ اس پر ہمیں چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ دور بہت نازک چل رہا ہے، اس لیے ایمان کی حفاظت کرنی بہت ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ استغفار کے ساتھ دعائیں کرتے رہو کہ پروردگار اعلیٰ جل شانہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، پاک پروردگار اعلیٰ جل شانہ ہمیں ایمان کی دولت سے خدا ہمیں سلامت رکھے، اور جب دنیا سے ہم جائیں تو ہمارے تن سے روح اس وقت جدا ہو، کلمہ پڑھنے سے کے بعد ہمارے تن سے روح جو ہے الوداع ہو۔ یہ دعا ہے پروردگار اعلیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں۔ پروردگار اعلیٰ جل شانہ ہمارے مرحوم حاجی عبدالرحمن جو دنیا سے چلے گئے، ان کی ایصال ثواب کے لیے آج کا یہ مبارک جو ہے مجلس رکھی گئی۔ ان کا ثواب، ان میں جو کچھ پڑھا گیا، قرآن شریف کی تلاوت، نعت خوانی اور جو بھی کھلایا پلایا گیا، اس کا ثواب حضور علیہ السلام کے واسطے سے، تمام انبیاء کرام کے واسطے سے، تمام صحابہ کرام، 4 یار، 5 تن پاک، اہل بیت رسول اللہ، جملہ اولیاء کرام، حضور غوث اعظم، خواجہ خواجگان غریب نواز، جملہ اولیاء چشتیہ قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے اور ان کی برکت سے جملہ اہل سنت جماعت کے جتنے سارے دنیا سے چل بسے ان کو، ان کے سمجھو کی برکت سے مرحوم جناب حاجی عبدالرحمن عرف گلو حاجی صاحب کی روح کو یہ ثواب پہنچے۔
اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس برکت سے انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کے قبر کو اللہ تعالیٰ نور اور وسعت عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور اگلی منزل اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے۔ پس ماندگان کو اللہ رب العالمین ان کی پیچھے ایثار ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔